سے بگڑے ہوئے معاشرے کو ہدایت کا راستہ دکھایا جا سکے، یہ ایسی شخصیتوں کا ذکر ہر دور اور زمانے میں ہوتا رہتا ہے اور ہونا چاہیے، اس لیے کہ خود غرض زندگی گزارنے والے فنا ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے جینے والے ہمیشہ زندہ و باقی رہتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے واقعات حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے سے سماعت کیے جس کی خاموشی دنیا میں چھپے ہوئے ذلیلوں کو پتہ دے دے، پھر اس کے خطبے کس طرح لوگوں کو بے نقاب کرتے ہوں گے۔ 25 سال کی خاموشی مولا علی کی، جس پہ بہرحال بہت زیادہ بحث نہیں ہو پائی، جبکہ اس خاموشی ہی پر اگر بحث ہو تو خطبہ کے مولا کائنات خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے، اس لیے کہ زمانے میں شریف لوگوں کی خاموشی کبھی کبھی شریر لوگوں کا پتہ دیتی ہے، کبھی کبھی معاشرے میں عادل کی خاموشی ظالم کا پتہ دیتی ہے، کبھی کبھی سخاوت کی منزل میں رہنے والے لوگ خاموشی سے گزر جاتے ہیں لیکن باقی لوگوں کو پتہ بھی دیتے جاتے ہیں۔ شرافت سے جینے والے لوگ ہی شریر لوگوں کو پتہ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حق پہ جینے والے لوگ کبھی باطل قوتوں کو چھیڑتے نہیں، لیکن باطل قوتیں ہمیشہ حق پہ رہنے والوں کو چھیڑتی رہی۔ ہر دور اور ہر زمانے میں آپ کو یہ ملے گا کہ اچھے لوگ کبھی برے لوگوں سے الجھتے نہیں، لیکن ہمیشہ برے لوگ اچھے لوگوں سے الجھتے چلے گئے۔ یہ ہر تاریخ زمانہ ہے، پورے سنسار میں یہ واقعہ آپ کو ملے گا، ہر مذہب کی تاریخ میں یہ حالات آپ کو ملیں گے کہ کسی مذہب کا بہترین اور حسین لیڈر، قیادت کرنے والا کبھی زمانے کے الجھے ہوئے لوگوں سے نہیں الجھا، لیکن شریف لوگوں سے شرارت کرنے والے لوگ ہر زمانے میں الجھتے رہے۔ اس لیے کہ شرافت کی زندگی گزارنے والے کا وجود ہی شریر لوگوں کی موت کا پیغام ہوا کرتا ہے۔ حق پہ جینے والوں کا انداز ہی باطل پہ رہنے والوں کا پتہ دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ غلط لوگ الجھے رہے، اچھے لوگوں کو فراموش کرنے کی سازشیں کرتے رہے۔ وہ دور تھا، آج بھی دور ہے، آنے والا بھی دور ہوگا۔ اس لیے کہ جب حکومتیں وجود میں آتی ہیں تو ظلم کے راستے سے آتی ہیں، اور جب حق وجود میں آتا ہے تو عدالت کے میزان کو اٹھتا ہوا وقتا چلا جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ حکومت کا قیام کریں گے تو حکومت ظلم کے راستے سے آئے گی، اور جب وہ ظلم کے راستے سے آئے گی تو کبھی عادل کو برداشت نہ کر پائے گی۔ اگر تاریخ اسلام ہو یا تاریخ انسانی ہو تو ہر زمانے میں یہی خاکہ آپ کو دکھائی دے گا، جس کا نقشہ آپ کے بیچ میں نے چند لفظوں میں کھینچا ہے۔ آئیے بس اسی لیے آپ کی دوسری منزل میں آ جائیے کہ مولا علی جن کی موجودگی تھی اور 25 سال یا حکومتیں کرتی رہیں، یوں کہا جائے راشد کی موجودگی میں غیر راشد کا حاکم بنے رہنا اس معاشرے کی سب سے بڑی بدقسمتی تھی کہ علی جیسی شخصیت گھر کے اندر بیٹھی ہو اور غیر عادل غیر راشد حکمرانی کر رہا ہو، اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن 25 سال کی خاموش زندگی نے علی کے ایسا بے نقاب کیا لوگوں کو کہ جتنے حاکم بنتے گئے اتنے ہی لوگ ذلیل ہوتے چلے گئے۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ ہم نے حکومت علی سے چھینی ہے، حکومت علی سے نہیں چھینی جاتی۔ کسی زمانے کا نبی نہ حاکم رہا نہ حکومت کے قریب گیا، اس لیے کہ حق حکومت کا محتاج نہیں ہوتا، حق کبھی چھینا نہیں جاتا۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں نہ نبی کبھی حاکم رہے نہ کبھی اور نبی کا کوئی تذکرہ، ورنہ اگر حکومت نمائندہ الہی کا حق ہوتی تو نمرود سے ابراہیم چھین لیتے، فرعون سے موسیٰ چھین لیتے۔ وہ حکومت کر رہا تھا، یہ خلیت کی زندگی گزار رہے تھے، وہ حکومت کر رہا تھا، یہ موسیٰ کلیم اللہ بنے ہوئے تھے۔ حکومتیں کبھی محتاج نہیں کرتی کہ کوئی حق والا حکومت پائے تو حکومت۔ یہ تاریخ اسلام کی غلط فہمی تھی کہ اس نے مذہب کے بینر کو حکومت کے سائے میں دیکھنے کی کوشش کی، اور کل کی پوری مجلس میں نے آپ کے بیچ میں اسی سلسلے سے عرض کی تھی کہ حکومتیں محتاج ہے عوام کی،